ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابری میاں کا اسلام پہنچے۔ ناظرین محترم، مکہ مکرمہ سے جانب شمال مشرق 14-15 میل کے فاصلے پر ایک وادی ہے جو حنین کے نام سے مشہور ہے۔ بعض جغرافیہ دانوں نے لکھا ہے کہ ایک چشمہ کا نام حنین تھا جس کی وجہ سے یہ ساری وادی حنین کہلائی۔ یہاں قبیلہ حوازن آباد تھا۔ اس قبیلہ کو اپنی افرادی کثرت، اپنے نوجوانوں کی شجاعت و بساطت اور فنون سپہ گری، خصوصاً تیر اندازی میں ان کی بے نظیر مہارت کے باعث تمام عرب قبائل میں ایک ممتاز مقام حاصل تھا۔ اس وادی میں ایک جگہ کا نام اوتاس تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں لشکر اسلام سے ان کی فیصلہ کن جنگ ہوئی تھی۔ سیرت کی کتابوں میں یہ غزوہ حنین اور غزوہ اوتاس کے نام سے مشہور ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے مکہ کو فتح کر لیا اور قبائل قریش کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا تو جزیرۃ العرب کے بیشتر قبائل بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے لگے، لیکن قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف کا معاملہ اس کے برعکس تھا۔ اسلام کا غلبہ دیکھ کر قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف مضطرب ہو گئے کہ اب ان کی باری ہے۔ لشکر اسلام اب ان پر حملہ کرے گا اور ان کی ریاست اور حکمرانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ قبیلہ حوازن کے رئیس مالک بن عوف النصری نے اور قبیلہ ثقیف کے امیر کنانہ بن عبد اللیل نے اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے باہمی مشورے کیے۔ مجلس مشاورت میں دونوں قبیلوں کے اہل رائے کو بھی مدعو کیا گیا۔ سب نے اتفاق رائے سے یہ طے کیا کہ اگر ہم نے کوئی قدم اٹھانے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا تو مسلمان ہم پر حملہ کر دیں گے، اس لیے بجائے اس کے کہ وہ پہل کریں، ہمیں فوری قدم اٹھانا چاہیے اور مسلمانوں پر حملہ کر دینا چاہیے۔ چنانچہ قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف کے تمام لوگ اس مہم میں شرکت کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اس غزوہ میں تقریباً 12,000 مسلمان شامل تھے جبکہ دشمن کی تعداد 20,000 تھی۔ مالک بن عوف اس فوج کا قائد تھا۔ اس کی عمر 30 سال تھی۔ وہ بہت ہی جوشیلا جوان تھا۔ اس نے طے کیا کہ عورتوں، بچوں اور مویشیوں کو بھی میدان جنگ میں لے جائیں تاکہ لڑنے والوں کے ذہن میں رہے کہ شکست کی صورت میں ہمارے اہل و عیال اور مویشی بھی دشمن کے ہاتھ لگ جائیں گے۔ اس طرح ہر آدمی مرتے مر جائے گا مگر پیچھے ہٹنے کی نہیں سوچے گا۔ جب تیاریاں مکمل ہو گئیں تو حوازن اپنے قبیلے کے ایک ضعیف العمر مشیر درید بن السما کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ میدان جنگ میں پہنچ کر درید نے پوچھا، یہ بچوں، عورتوں اور جانوروں کی ملی جلی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ مالک بن عوف نے بتایا، یہ ہماری عورتیں، بچے اور مویشی ہیں۔ ہم ان کو اس لیے ساتھ لائے ہیں کہ ہر لڑنے والا جان لے کہ اس کی جان و مال اور عزت و آبرو سب کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ یہ تو بہت غلط کام کیا ہے تم لوگوں نے، درید نے کہا، کیونکہ جب شکست ہوتی ہے تو بھاگنے والوں کو کوئی شے نہیں روک سکتی۔ اس لیے میری بات مانو، عورتوں اور بچوں کو محفوظ مقامات پر بھیج دو۔ اگر تمہیں فتح ہو گئی تو خواتین خود ہی تم سے آ ملیں گی، اور اگر شکست ہو گئی تو کم از کم تمہارے اہل و عیال تو دشمن سے محفوظ رہیں گے۔ مالک کو درید کے مشورے پر سخت غصہ آیا۔ اس نے کہا، میں جو فیصلہ کر چکا ہوں اس پر بہر صورت عمل کروں گا۔ 6 شوال 8 ہجری کو حضور علیہ السلام لشکر کی قیادت کرتے ہوئے حنین کی طرف روانہ ہوئے۔ لشکر میں 10,000 تو وہی خوش نصیب تھے جو مدینہ سے حضور علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے اور فتح مکہ میں شامل ہوئے تھے۔ 2,000 کے قریب مکہ کے نو مسلم تھے۔ علاوہ ازیں جو لوگ ابھی تک مشرک تھے ان میں سے بھی 80 افراد شامل تھے۔ حنین کے قریب پہنچ کر حضور علیہ السلام نے دشمن کے ساز و سامان اور پلان وغیرہ سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے حضرت عبداللہ ابی دردہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ حضرت عبداللہ ابی دردہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے نہیں پہچانا اور وہ ان میں گھل مل گئے۔ اس طرح انہوں نے تمام ضروری معلومات حاصل کر لیں اور واپس آ کر بتایا کہ وہ لوگ تو عورتوں کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں مویشی بھی ساتھ لائے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، کل انشاءاللہ یہ تمام چیزیں مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کے قبضے میں ہوں گی۔ دوسری طرف مالک ابن عوف نے بھی 3 آدمیوں کو معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجا، مگر وہ تینوں جلد ہی ہانپتے کامتے واپس چلے آئے۔ خوف سے ان کا برا حال تھا۔
مالک نے ان سے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے گورے چٹے آدمیوں کو دیکھا جو سفید گھوڑوں پر سوار تھے، انہیں دیکھ کر خوف سے ہم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ ہمارا یہ مشورہ ہے کہ اس جنگ سے باز آ جاؤ، کیونکہ ہم زمین والوں سے تو لڑ سکتے ہیں لیکن آسمانی مخلوق سے لڑنا ہمارے بس سے باہر ہے۔ یہ سن کر مالک کو غصہ آ گیا اور ان کو ڈانٹتے ہوئے بولا تم لوگوں نے یہ کیا کہانیاں شروع کر دی ہیں؟ یہ سب تمہاری بزدلی اور کم ہمتی کا شاخسانہ ہے۔ مالک کو یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر یہ خبر مشہور ہو گئی تو لشکر میں خوف پھیل جائے گا، اس لیے اس نے ان تینوں کو قید کرنے کا حکم دے دیا۔ حضور علیہ السلام نے فجر کے بعد اپنے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو صفیں درست کرنے کا حکم فرمایا اور مختلف دستوں کے سلاروں کو پرچم تقسیم کیے۔ مہاجرین کا ایک جھنڈا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو، دوسرا حضرت علی ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو، تیسرا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو مرحمت فرمایا۔ قبیلہ اوس کا جھنڈا حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ بن حضیر کو اور خزرج کا جھنڈا حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ بن منظر کو عطا فرمایا۔ جس دن لڑائی ہونی تھی اس سے پہلی رات مالک بن عوف نے قبیلہ حوازنوں، قبیلہ ثقیف کے ماہر تیر اندازوں کو مناسب مقامات پر بٹھا دیا اور کہا کہ جب جنگ شروع ہو جائے تو تم سب یک بار حملہ کر دینا اور تیروں کی بارش کر دینا۔ ابتدا میں مسلمانوں کو خاصی کامیابی ہوئی، دشمن پسپا ہونے لگا۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ بعض صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مسلمانوں کی کثیر تعداد دیکھ کر کہا آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور حنین کے دن جب تمہاری کثرت نے تمہیں غرور میں مبتلا کر دیا مگر یہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آ سکی، اور زمین باوجود فراخ ہونے کے تم پر تنگ ہو گئی اور تم بھاگ گئے۔ اسلامی لشکر جب وادی حنین کی طرف پیش قدمی کرتا ہوا دشمن کی گھاٹیوں میں پہنچا تو گھاٹیوں میں چھپے ہوئے دشمن کے تیر اندازوں نے ان پر تیر برسائے۔ بنو سلیم کے نوجوانوں کو اس کا گمان بھی نہیں تھا، ان کے قدم اس طرح اکھڑے کہ پھر وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے اور جان بچانے کے لیے انہوں نے راہ فرار اختیار کر لی۔ ان کے پیچھے اسلامی لشکر کے سپاہی شکست کھا کر بھاگنے لگے، تیر مسلسل برس رہے تھے اور تیر انداز کمین گاہوں میں چھپے ہوئے اور محفوظ تھے۔ جب دشمن ہی نظر نہ آ رہا ہو تو مقابلہ کس سے کیا جائے اور کیسے کیا جائے؟ مگر اس افراتفری اور ہنگامہ محشر میں بھی حضور علیہ السلام گھوڑے پر سوار مسلسل آگے بڑھ رہے تھے اور اعلان فرما رہے تھے کہ میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کو یوں تیزی سے آگے بڑھتے دیکھا تو حضور علیہ السلام کے گھوڑے کی لگام تھام لی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ابن حرز حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی نے رکاب تھام لی اور دونوں مل کر گھوڑے کو روکنے کی کوشش کرنے لگے۔ تیروں کی برسات میں آگے بڑھنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام فرما رہے تھے لوگو میرے پاس آؤ، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، محمد بن عبداللہ ہوں۔ حضور علیہ السلام کے آس پاس چند جاں نثار تھے۔ حضور علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، یا اللہ آپ ہی تعریف کے لائق ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے، آپ ازل سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ یا اللہ آپ نے فتح و نصرت کا وعدہ فرمایا ہے، یا اللہ میں اس کو پورا کرنے کی تمنا رکھتا ہوں۔ دعا کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہاں چلے گئے ہیں سب، ذرا انہیں پکاریے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز نہایت بلند تھی، انہوں نے پوری قوت سے پکارا اے گروہ انصار بیعت کرنے والو، اے گروہ انصار بیعت کرنے والو۔ یہ صدا سنتے ہی ہر شخص لبیک لبیک کہتے ہوئے اس آواز کی طرف دوڑا چلا گیا۔ اس طرح منتشر لشکر چند لمحوں میں پھر سے منظم ہو گیا اور حضور علیہ السلام کے حکم پر دوبارہ دشمنوں پر ٹوٹ پڑا۔ مسلمانوں کے اس حملے سے پانسا پلٹ گیا اور شکست فتح میں بدل گئی۔ جنگ حنین میں 6000 آدمی گرفتار ہوئے، 40,000 بکریاں علاوہ ازیں چاندی اور دیگر ساز و سامان بھی بھاری مقدار میں مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔
اس مارکہ کے دور رس نتائج میں سے ایک نتیجہ یہ تھا کہ دیہاتوں میں رہنے والے عرب اور وہ قبائل عرب جو اس مارکہ کے آخری انجام کا انتظار کر رہے تھے تاکہ اسلام سے متعلق اپنے آخری موقف کا اعلان کریں، ان سب نے ہوازن کی اس بدترین شکست کے بعد اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کر دیا، اور طائف اور اس کے مضافات میں اسلام نہایت تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا علاقہ حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔